اور وہ جہنم کا حصہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ ایک حصہ دوسرا حصے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوگا، گھس رہا ہوگا۔ اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کی قبر تحد نگاہ تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی جو پسلیاں ہوں گی وہ آپس کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں۔ ایک بہرا اور اندھا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس جو ہے ایک ہتھوڑا ہوگا، اگر اس کے ساتھ پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے، اور زمین و آسمان میں ساری مخلوقات اس کی آواز سنے گی سوائے جن و انس کے۔ محترم سامعین و ناظرین، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، اس بارے شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ حدیث کی کتابوں میں یہ معروف اور صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، تو اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارے نبی کون ہے؟ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، یعنی کہ میں نے تحقیق کی، قرآن کو پڑھا، قرآن کو جانا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو جہنم کا ایک حصہ اس کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے تمہیں بچا لی۔ اگر تم ایمان نہ لے کر آتے اور اللہ رب العزت کی آیات کو تسلیم نہ کرتے تو یہ جہنم کا حصہ جسے تم دیکھ رہے ہو، اور وہ جہنم کا حصہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ ایک حصہ دوسرا حصے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوگا، گھس رہا ہوگا۔ یہ جہنم یہ تمہارا مقدر بنتی، چونکہ تم ایمان لے آئے، اللہ کی آیات کو مان لیا، خوش ہو جاؤ۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور تحد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں 70 ہاتھ کا ذکر ہے، اس کی قبر وسیع کر دی گئی، اور جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے تر و تازہ ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آئیں گی، اور اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جا دلہن کی طرح سو جا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد رہا کافر، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ کی حدود کا مذاق اڑانے والا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تمہارے نبی کون ہے؟ وہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، یعنی لوگوں کے پیچھے چل کے دین کے متعلق اس کی کوئی رائے نہیں تھی، کوئی تحقیق نہیں تھی، جیسے لوگ کرتے تھے وہ لوگوں کے پیچھے چلتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے، ایک فرشتہ آواز لگائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کی قبر تحد نگاہ تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی جو پسلیاں ہوں گی وہ آپس کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں، اور جہنمی لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے گرم ہوائیں اس کو نظر آئیں گی، اور اس کو بطور حسرت جنت کا وہ حصہ دکھایا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان لاتا، اللہ کی آیات کو تسلیم کرتا تو آج جنت تیرا مقدر بنتی۔ بطور حسرت وہ حصہ جنت کا دکھایا جائے گا، لیکن چونکہ تو نے اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے اور یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہرا اور اندھا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس جو ہے ایک ہتھوڑا ہوگا، اگر اس کے ساتھ پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے، اور زمین و آسمان میں ساری مخلوقات اس کی آواز سنے گی سوائے جن و انس کے۔ تو اس لیے عذاب قبر یہ براق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر براق ہے۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کے رسول کے احکامات کو ماننا چاہیے، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔